صحیح ہو گیا. تو اس کے بعد اب آ جاتے ہیں یہ نمازوں کے بعد ہم روزے کے اوپر آ جاتے ہیں. کچھ آپ نے بتا بھی دیا, تو سفر میں روزہ چھوڑنے کے اوپر آپ نے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے, فیسلٹی اویل بھی کر سکتے ہیں. جی دونوں حدیثیں ہیں بخاری مسلم. اچھا ایک اور ایک چیز میں ایڈ کر دوں, اگر آپ نے سفر میں روزہ رکھا اور بعد میں احساس ہوا کہ میں تو نہیں مار, تو آپ توڑ بھی سکتے ہیں. یہی کوشچن تھا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے, یہ کرامت ہوگی میری, اچھا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فتح مکہ کے دوران عصر کے وقت میں جب کہ افطار میں 2.5-3 گھنٹے رہ گئے تھے, تو نبی علیہ السلام نے پیالہ منگوایا اور سب سے پہلے اپنا روزہ توڑا, اور باقی صاحب سے کہا آپ نے اپنے روزے توڑ دو جنہوں نے رکھے ہوئے, اور جنہوں نے نہیں توڑے آپ نے فرمایا کہ یہ میرے نافرمان ہے, پھر انہوں نے بھی توڑ دیے. کیونکہ اگر وہ اس حالت میں ہوتے تو جا کے آگے لڑتے کہاں سے, پہلے تو ایکسپیکٹ نہیں کرتے, اب ان کو شک پڑا کہ شاید جنگ ہمارے ایک دم اوپر آ جائے تو ہم انرجی اپنی گین کریں. پھر ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ سفر کے دوران کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا, کچھ نے نہیں رکھا تھا, تو صحابہ کہتے ہیں جو رکھنے والے تھے وہ نہ رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے, اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے. لیکن جب افطار کا وقت آیا تو جنہوں نے روزے رکھے تھے وہ تو جا کے گر گئے, اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے خیمے لگائے, انہوں نے ان کی افطاری بنائی, تو حضور نے کہا کہ آج روزہ نہ رکھنے والے رکھنے والوں پہ بازی لے گئے. اور پھر ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے اوپر لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے, تو آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا ہے کہ سارے لوگ اس کے اوپر سایہ کیے کھڑے ہیں, تو بتایا گیا کہ اس نے سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں, اتنے لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے. یعنی یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے کہ مشقت والے سفر میں آپ اپنے اوپر تکلیف ڈالیں, اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر تکلیف ہو, آپ مؤخر کر سکتے ہیں. صحیح. آج میں جب لاہور سے نکل رہا تھا, میں کیونکہ موٹر بائک پہ زیادہ ٹریول کرتا ہوں, تو ایک چیز میرے ذہن میں یہی آ رہی تھی کہ کیا ایسی نیت کی جا سکتی ہے کہ یار میں رکھ لیتا ہوں, اور کیونکہ میں سری ٹائم ہی نکل رہا تھا روزہ رکھ کے, رکھ لیتا ہوں, اگر کہیں میں مشقت بیچ میں آئی تو توڑ لوں گا. سرکار آپ نے یہ نیت نہ بھی کی ہو نا تب بھی آپ توڑ سکتے ہیں, کیونکہ یہ شرعی عذر ہے. بیمار ہو جانا اور آپ کا سفر یہ خود اتنا بڑا عذر ہے. نبی علیہ السلام نے اگر یہ تو کوئی نیت نہیں کی ہوئی تھی نا, آپ کو بعد میں حالات اندازہ ہوئے کہ یار اگر اس وقت کافروں سے جنگ لڑنی پڑ گئی تو ہم تو رہ جائیں گے, تو فوراً آپ نے کہا کہ روزہ توڑو. اس کی قضا شوال میں رکھی جائے گی, اور شوال کے وہ جو 6 روزے نہیں, شوال نہیں, اس کی قضا آپ اگلے رمضان سے پہلے کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ جو میرے روزے حالت حیض کی وجہ سے چھوٹتے تھے, میں اگلے رمضان سے پہلے شعبان میں اس کی قضا دیتی تھی, کیونکہ شعبان میں نبی علیہ السلام روزے رکھتے تھے. اور مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی عورت خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی, چاہے وہ قضا ہو یا نفلی روزہ ہو. اس میں آپ کا ٹالرنس ہے, گرمیوں کے چھوٹے ہوئے روزے آپ سردیوں میں رکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اے روزہ اور سی تو او روزہ اور سی. سب سے پہلے آپ شوال کے اپنے روزے رکھیں, وہ شوال میں ہی رکھے جا سکتے ہیں. اور وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شوال میں جو بندہ 6 روزے رکھ لے گا وہ پورے شوال میں کسی وقت مرضی رکھ لے. یہ نہیں ہے کہ جی ایک فوراً رکھنا ہے بعد میں باقی یا کٹھے رکھنے ہیں. وہ کٹھے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ روٹین میں ذرا آسان ہو جاتے ہیں, اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا, گویا پوری زندگی کے روزے اس نے رکھے اگر وہ ہر سال 6 روزے شوال کے رکھتا ہے.